یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہم سورہ مومن کی آیت نمبر 51 تا آیت نمبر 60 تک کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفصیل پیش کریں گے۔ جو سوالات موصول ہوئے ہیں آیت نمبر 51 اور 52 کے حوالے سے، جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے رسول اور ایمان والوں کی مدد کریں گے اور قیامت کے دن ظالموں کا کوئی عذر کام نہیں آئے گا، اس حوالے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اور آیت نمبر 60 میں دعا کی اہمیت اور اس کے آداب کے بارے میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور دعا مانگنے کے عمل ہمارے ایمان پر اور عمل پر کس طرح پڑتا ہے، اور دعا ترک کرنے والوں کے لیے کیا وعید آیت کے اندر فرمائی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار۔ إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير۔ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون۔ إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں، اور اس روز بھی جب کھڑے ہوں گے بطور گواہ، جس دن کام نہ آئیں گے منکروں کو ان کے بہانے، اور ان کے لیے پھٹکار ہوگی اور برا گھر ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی اور وارث کیا بنی اسرائیل کو کتاب کا، ہدایت اور سمجھانے والی عقل مندوں کے لیے۔ سو آپ ٹھہرے رہیے، بے شک
اللہ کا وعدہ حق ہے، اور بخشوائیے اپنے گناہ، اور تسبیح اور حمد بیان کیجیے اپنے رب کی شام کو اور صبح کو۔ بے شک جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں بغیر کسی سند کے جو پہنچی ہو ان کو، اور کوئی بات نہیں ان کے دلوں میں غرور ہے، کبھی نہ پہنچیں گے اس تک، سو آپ پناہ مانگیے اللہ کی، بے شک وہ سنتا ہے دیکھتا ہے۔ یقیناً پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا بڑا ہے لوگوں کے بنانے سے، لیکن بہت سے لوگ علم نہیں رکھتے۔ اور برابر نہیں اندھا اور آنکھوں والا، اور نہ ایماندار جو بھلے کام کرتے ہیں، اور نہ بدکار، تم بہت کم سمجھتے ہو۔ بے شک قیامت آنی ہے، اس میں دھوکہ نہیں، لیکن بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور کہنا ہے تمہارے رب کا، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، داخل ہوں گے دوزخ میں ذلیل ہو کر۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے آیت 51 اور 52 کے حوالے سے جو سوال موصول ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی مدد کریں گے اس دنیا کے اندر، اور قیامت کے دن ظالموں کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ فرمایا ہے اپنے رسولوں سے اور اہل ایمان سے کہ ان کی مدد اور نصرت ضرور کی جائے گی اگر وہ ایمان اور عمل صالح پر قائم رہیں گے، اور آخرت میں بھی ان کی مدد ہوگی۔ اور یہ مدد ظاہر ہے کہ مخالفین کے حوالے سے اور دشمنوں کے حوالے سے ہے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تاریخ کے حوالے سے تو اس بات پر یہ ثبوت ہے کہ ہر دور کے اندر ان کی نصرت کی گئی، اور اہل ایمان کی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مدد کا وعدہ ہے کہ جب وہ ایمان پر قائم رہیں گے، عمل صالح پر قائم رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کی طرف ضرور آئے گی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر صورت میں اپنے ایمان پر اور عمل صالح پر قائم رہنا ہے، چاہے مخالفین کی طرف سے کتنا ہی زور کیوں نہ ہو اور خطرات کتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ ایمان پر اور اعمال صالحہ پر ثابت قدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو قریب کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مومنین کے دلوں کو قوی کر دیتے ہیں، اور ان کے اعتماد کو اور زیادہ قوی کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ کسی دشمن کی پرواہ نہیں کرتے، اور ایمان اور عمل صالح والی زندگی کو اختیار کرنا ترجیح کر دیتے ہیں۔ آیت 60 کے حوالے سے جو سوال ہوا ہے کہ اس میں دعا کی اہمیت اور اس کے آداب کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، اور دعا مانگنے کا عمل ہمارے ایمان پر اور اعمال پر کس طرح اثر ڈالتا ہے، اور دعا ترک کرنے والوں کے لیے کیا وعید آئی ہے۔ دعا کے لفظی معنی پکارنے کے ہیں، اور اصطلاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی حاجت اور ضرورت کے لیے جو اہل ایمان مسلمان پکارتے ہیں اسے دعا کہا جاتا ہے۔ کبھی اللہ کے ذکر کو بھی دعا کہا جاتا ہے، اور اس آیت کے اندر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اعزاز ہے کہ ان کو دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کی قبولیت کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے، اور جو دعا نہ مانگے اس کے لیے عذاب کی وعید فرمائی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز مکرم نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ سے فرمایا گیا کہ اس کا فضل مانگا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال اور حاجت طلبی کرنے کو پسند فرماتا ہے، اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ سختی کے وقت آدمی فراخی کا انتظار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دین کا ستون ہے، اور آسمان اور زمین کا نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا اس سے زیادہ محبوب نہیں مانگی گئی
کہ انسان اس سے عافیت کا سوال کرے۔ لفظ عافیت بڑا جامع لفظ ہے جس میں بلا سے حفاظت اور ہر ضرورت اور حاجت کا پورا ہونا شامل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جو دعا بھی اللہ تبارک و تعالی سے کرتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے، بشرطے کہ اس میں کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو۔ اور قبول فرمانے کی 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ جو مانگا وہی مل گیا، دوسرا یہ کہ اس کی مطلوب چیز کے بدلے میں اس کو آخرت کا کوئی اجر اور ثواب دے دیا گیا، تیسرا یہ کہ مانگی ہوئی چیز تو نہ ملی مگر اس کی وجہ سے کوئی آفت اور مصیبت اس پر آنے والی تھی، وہ اس دعا کی وجہ سے ٹال دی گئی۔ اور جو شخص دعا نہیں کرتا یا دعا کرتے کرتے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا اب قبول نہیں ہوگی، اس وجہ سے وہ دعا کو ترک کر دیتا ہے، تو فرمایا گیا کہ ان کے لیے جہنم کی وعید اس آیت کے اندر فرمائی گئی ہے، اس لیے کہ وہ استکبار یعنی غرور کر رہا ہے، اور وعید اس کی جہنم کو اس کا مستحق بناتی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھ رہا ہے کہ مجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی دعا کا حکم دے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی اس پر آپ کو اطمینان ہوگا۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔